الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ بعد. آپ کا سوال یہ ہے کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت دی کہ ان کے جنازے میں 70,000 فرشتے شریک ہوئے. تو حالانکہ اور بڑے بڑے صحابہ موجود تھے، جیسے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، علی مرتضیٰ، عثمان غنی رضی اللہ عنہ. تو ان کے لیے یہ فضیلت ثابت نہیں ہے. تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی؟ وجہ اللہ بہتر جانتا ہے. ہمارے سامنے سعد بن معاذ کی یہ فضیلت احادیث سے وارد اور ثابت ہے کہ ان کے جنازے میں 70,000 فرشتوں نے شرکت کی تھی، مگر اس کا سبب بیان نہیں ہے. تو جو چیز ہمیں بتائی گئی وہ ہم مانتے ہیں اور بیان کرتے ہیں، اور جو چیز نہیں بتائی گئی وہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے کہ ان کو یہ فضیلت اللہ نے کیوں دی. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہے عطا فرما دے. دوسری بات یہ ہے کہ سعد بن معاذ کے بارے میں تو احادیث میں ذکر آ گیا، یعنی 70,000 ملائکہ کے جنازے میں شریک ہونے کی، لیکن بقیہ صحابہ کا ذکر نہیں ملتا. ہو سکتا ہے ان کے جنازے میں بھی ملائکہ آئے ہوں، اس سے زیادہ آئے ہوں. تو عدم ذکر عدم شے کو مستلزم نہیں ہوتا. ایک چیز اگر بیان نہیں ہے تو اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ وہ چیز ہے ہی نہیں. تو ہو سکتا ہے جو اور کبار صحابہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، ان کے جنازے میں اور زیادہ تعداد میں ملائکہ شریک ہوئے ہوں. اور تیسری بات یہ ہے کہ یعنی سعد بن معاذ کی جو یہ خصوصیت جو وارد ہے اس کی ایک وجہ ہو سکتی ہے، اور وہ ان کی شہادت سے قبل چند واقعات. مثلا ان کی شہادت یہ جنگ خندق کے بعد ہوئی تھی، جنگ خندق کے کوئی لگ بھگ 1 مہینے بعد. اور جنگ خندق میں یہ واحد صحابی تھے جو زخمی ہوئے تھے. ایک تیر ان کو آ کر لگا اور اس سے ان کی جو شہرت کھل گئی جس سے یقینی موت ہوتی. تو انہوں نے ایک دعا کی تھی جو ان کی غیرت ایمانی اور نبی علیہ السلام اور مدینے سے محبت کا ثبوت ہے کہ الہ العالمین اگر یہ مشرکین مکہ آج کے بعد بھی مدینہ منورہ آنے کا پروگرام رکھتے ہیں، حملہ کرنے کا اور تیرے نبی کے شہر کی حرمت کو پامال کرنے کا، تو مجھے اس دن کے لیے زندگی عطا فرما دے. یعنی خون بہہ رہے اور موت تو یقینی ہے، مگر اس دن کے لیے مجھے مہلت دے دے، زندگی عطا فرما دے، تاکہ میں تیرے نبی کے شہر کا دفاع کر سکوں. اور جنگ خندق کے دوران یہ بات معلوم ہوئی تھی کہ بنو قریظہ کے یہودیوں نے اپنا عہد توڑ دیا اور مشرکین کی مدد کی ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے بنو قریظہ پر فوراً حملے کا حکم دیا. تو سعد بن معاذ نے یہ دعا بھی کی تھی کہ الہ العالمین اگر آج کے بعد یہ کفار قریش حملہ نہیں کریں گے تو پھر یہ خون بہہ رہا ہے، اسے شہادت کی موت کا ذریعہ بنا دے، لیکن اتنی مہلت مزید دے دے کہ بنو قریظہ جنہوں نے نقض عہد کیا ہے ان کے انجام کو میں دیکھ لوں، ان کی اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر لوں اور میرا سینہ جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جائے بنو قریظہ کے یہود کے انجام کو دیکھ کر. تو یہ ان کی غیرت ایمانی اور یہود سے نفرت کی ایک دلیل تھی. اور وہ واقعات ہوئے. پھر سعد بن معاذ ہی نے بنو قریظہ کا فیصلہ کیا اور اس کے بعد ان کی شہادت ہوئی مدینہ منورہ پہنچ کر. تو ممکن ہے یہ جو ان کے چند واقعات ہے جو ان کی غیرت کا مظہر اور مدینہ سے محبت، نبی علیہ السلام سے محبت اور یہودیوں سے نفرت کھل کر سامنے آتی ہے، یہ چند امور اس فضیلت کا باعث ہوئے ہوں. باقی واللہ تعالی عالم، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہے عطا فرما دے. اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کا اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ایک سری اور خفیہ معاملہ ہوتا ہے جس کو انسان نہیں جانتے.
تو کچھ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا کیسا تعلق ہو، کیسی محبت ہو، اور کیسی دوستی اور صلح ہو کہ اللہ رب العزت نے ان کے پیش نظر انہیں یہ فضائل جو ہیں وہ عطا فرما دیے. واللہ تعالی عالم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.